آج جمعرات 7 مئی 2020 سعودی عرب سے تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں شاذیب۔ سعودی عرب سے 30,000 پاکستانی واپس آنا چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ کے مطابق پاکستان میں قرنطینہ اور ٹیسٹنگ کی سہولت بڑھنے سے پاکستانیوں کی وطن واپسی میں بھی اضافہ ہوگا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں 30,000 سے زیادہ پاکستانی واپس آنا چاہتے ہیں اور خود کو رجسٹر کر چکے ہیں۔ وزیر خارجہ کے مطابق فلائٹس کا ایشو نہیں ہے، انہیں بڑھا سکتے ہیں، مسئلہ کورونا ٹیسٹنگ اور قرنطینہ کی سہولت کا ہے، جو کہ ناکافی ہے۔ انہوں نے کہا، جہازوں میں لوگوں کو لانا آسان ہے، لیکن ہمیں کورونا کے حوالے سے ایسے OPs پر عمل کرنا ہے، یہ پیچیدہ عمل ہے، اس میں وقت لگتا ہے۔ قریشی نے مزید کہا کہ پاکستان میں جیسے جیسے قرنطینہ اور ٹیسٹنگ کی سہولت بڑھے گی، پاکستانیوں کی واپسی میں بھی اضافہ ہوگا۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ابتدا میں ایک ہفتے میں 2,000 افراد کو واپس لا رہے تھے، اب ہر ہفتے 7 سے 7,500 واپس آ رہے ہیں۔ پہلے صرف اسلام آباد ایئرپورٹ پر سہولت تھی، اب دیگر ایئرپورٹ پر بھی کھولیں گے۔ شاہ محمود قریشی جمعرات کو سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے ٹاؤن ہال اجلاس میں ان کے سوالات کا جواب دے رہے تھے۔ اجلاس میں اسپیشل سیکریٹری خارجہ معظم علی خان، وزارت خارجہ کے سینئر افسران، سعودی عرب میں پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز، قونصل جنرل خالد مجید، قونصلیٹ اور سفارتخانے کے افسران اور کمیونٹی کے افراد ویڈیو لنک کے ذریعے شریک تھے۔ سوالات کے جواب میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ایئرپورٹ پر قرنطینہ کی سہولت کو بڑھانے کے لیے ہم صوبوں سے بات کر رہے ہیں۔ صوبوں کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اس OPs میں نرمی کریں۔ بیرون ملک سے آنے والے افراد کا اگر کورونا ٹیسٹ مثبت آئے اور علامات زیادہ سنگین نہ ہوں تو انہیں گھروں میں سیلف آئسولیشن کی اجازت دی جائے۔ اس طرح ہم لوگوں کو تیزی سے واپس لا سکیں گے، تاہم صوبے اس حوالے سے محتاط رہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستانیوں کو سمندر کے راستے واپس لانے کی تجویز پر بھی غور کیا جا سکتا ہے، لیکن سندھ حکومت کو چیلنج درپیش ہوگا کیونکہ سی پورٹ پر قرنطینہ کی سہولت موجود نہیں ہے۔ انہیں مشکل ہوگی۔ اگر سندھ حکومت آمادگی ظاہر کرے گی تو یہ آپشن زیر غور لایا جا سکتا ہے۔ ایک اور سوال پر شاہ محمود قریشی نے کہا، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ملکوں میں مقیم پاکستانی بے روزگار ہوئے ہیں، ان کی تنخواہیں کم ہوئی ہیں، یقیناً ہوئی ہیں اور ہر جگہ ہو رہی ہیں، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ اگر تنخواہوں میں کم ہو جائے اور روزگار لگا رہے تو بہتر ہے۔ حالات نارمل ہونے پر تنخواہیں بحال ہو جائیں گی۔ لوگ اگر پریشانی کی وجہ سے واپس آ جاتے ہیں تو پاکستان میں بھی آسانی نہیں ہے۔ سعودی عرب جیسا ملک اس وقت مالی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں، اس کا اثر پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں بھی کورونا کا اثر پڑا ہے۔ پاکستان کوئی جزیرہ تو نہیں ہے جو اس سے محفوظ رہے۔ پاکستان واپس آنے والوں کو مشکلات ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا جس چیلنجز سے گزر رہی ہے، اس کا اثر معیشت پر پڑ رہا ہے۔ کورونا بحران کا سب سے بڑا چیلنج بے روزگاری ہے۔ وبا کے خاتمے کے بعد روزگار کے مواقع کم ہوں گے اور لوگ زیادہ ہوں گے۔ جس نے روزگار دینا ہے وہ کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی جانب سے مفت علاج بڑی سہولت ہے۔ اسی طرح دیگر ممالک کے شہریوں کو زبردستی رخصت نہیں کیا جا رہا، کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا۔ یہ خوش آئند ہے، جس پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سعودی وزیر خارجہ کو بذریعہ خط بھی شکریہ ادا کروں گا۔ پاکستان میں کورونا کی صورتحال کے حوالے سے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اندازہ ہے کہ مئی کے آخر اور جون کے شروع میں اس وبا کا نقطہ عروج ہوگا اور ہم اسی کے مد نظر رکھتے ہوئے لائحہ عمل مرتب کر رہے ہیں۔
صوبوں کو آرا دینے کا حق ہے، ہم ان کی آرا کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام فیصلے قومی اتفاق رائے سے کیے جائیں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پیر کو قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا ہے، جس میں کووڈ-19 کے حوالے سے منتخب نمائندوں کا موقف سامنے آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دو مقاصد ہیں، ایک تو اس وبا کو پھیلاؤ کو روکنا ہے اور دوسرا یہ بھی ہے یقینی بنانا ہے کہ معیشت کا پہیہ چلتا رہے۔ کسی کو اندازہ نہیں کہ یہ وبا کتنا عرصہ چلے گی۔ صورتحال ابھی تبدیل ہو رہی ہے۔ ان حالات میں پاکستان جیسا ملک مسلسل لاک ڈاؤن نہیں رکھ سکتا، اس سے مزید افراد خط غربت سے نیچے جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری برآمدات بہت حد تک کم ہو چکی ہے، بیرون ملک پاکستانیوں کی رقم میں بھی کمی آئی ہے۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں اچھی لگے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ آئیڈیل ٹی وی پی کے گجر